سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ زنمن آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں، ہر ایک مقام سے آگے ہے مقام تیرا، حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں، گراں بہا ہے تو ہے حفظ خودی سے وگرنہ گوہر میں آب گوہر کے سوا کچھ اور نہیں۔ عزیزان، انسان جب سے دنیا پہ آیا ہے رشتے بناتا ہے، اور یہی گھر ہوتا ہے جو اس کو خود اعتمادی دیتا ہے۔ جب وہ تھکا آ رہا آتا ہے، گھر کی خاتون خانہ اس کی خدمت کرتی ہیں، اس سے دو بول پیار کے بولتی ہیں۔ یہی خاتون خانہ جب مشکل میں ہوتی ہیں، بیمار ہوتی ہیں، علیل ہوتی ہیں، یا اس کے علاوہ دیگر، یہ شخص ان کے لیے شب و روز محنت کرتا ہے، یہ ان کا ساتھ دیتا ہے۔ اسی کو رشتہ کہتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے مرد اور عورت کا جو جوڑا بنایا ہے، یہ صرف انسانوں میں نہیں بلکہ دیگر مخلوقات میں بھی موجود ہے۔ یہ حسن ہے، یہ خوبصورتی ہے۔ مگر ایک چیز ہے جو دیگر مخلوقات میں موجود نہیں ہے، اور وہ ہے انسان کا یہ عمل کہ وہ اگر رشتہ توڑنا چاہے تو وہ علیحدہ بھی ہو جاتا ہے، اور خاص طور سے دین اسلام میں اس کی اجازت ہے۔ کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کیا اس میں ہماری بہتری مقصود ہے، یا پھر یہ کہیں نہ کہیں ہمیں خرابی کی طرف لے کے جاتا ہے؟ اور اگر اختلاف ہے تو حسن اختلاف بھی ہونا چاہیے، اگر تفریق ہو رہی ہے تو حسن تفریق بھی ہونا چاہیے، یعنی جدا ہونے کا بھی ایک سلیقہ ہوتا ہے، اس کو طلاق کہتے ہیں۔ اور طلاق کے آداب کیا ہیں، شریعت میں اس کا کیا مزاج ہے، آج ہم اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ میں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ تشریف فرمائے بہت ہی پیارے، آپ دیگر پروگرامز میں تشریف لے کے جاتے ہیں اور یہاں بھی آپ کا خاصہ ہے کہ آپ آتے ہیں، حق کی گفتگو کرتے ہیں، برملا اور برجستہ کرتے ہیں۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں مفتی رفیق سلفی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ساتھ ساتھ خوش آمدید کہوں گا میرے آج کے دوسرے مہمان کو، الف لام میم کو آج آپ نے اپنی موجودگی سے بہت ہی شفیق اور مہربان ظاہر دیا ہے۔ میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں، آپ تشریف لے کر آئے ہیں، ہمیشہ اچھی گفتگو فرماتے ہیں، مختلف نجی چینلز پہ نظر آتے ہیں، اور وہاں پہ بھی دین حقہ کی سربلندی میں مصروف عمل رہتے ہیں۔ مفتی احمد سعید نورانی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے تو مفتی صاحب یہ آپ سے جاننا چاہتا ہوں، اور یہ سوال ظاہر ہے میری ناقص عقل میں بار بار اٹھتا ہے کہ جب دین ہمیں علیحدگی کا حکم دیتا ہے، وہ بار بار کہتا ہے، ہم پڑھتے بھی ہیں الطلاق مرتان، یہ تین ہونے کا فلسفہ کیا ہے؟ تین ہی کیوں ہے؟ پہلے تو میں اس کے فلسفے کو جاننا چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ کہہ دیا تو ختم ہو گیا معاملہ، اس کو بارہا اور پھر بارہا دہرانے کی وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا اس اسٹیج پر گفتگو کرنے کا۔ اللہ رب العالمین آپ کی ہم سب کی دینی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ اس کے ساتھ میں یہ عرض کروں گا کہ لفظ طلاق جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے کسی بندش سے آزاد ہونا، اچھا، لیکن در حقیقت اسلام کا بنیادی مقصد طلاق کا جو ہے وہ میاں بیوی کے درمیان میں تفریق پیدا کرنا نہیں تھا، زوجین کے رشتے کو توڑنا مقصود نہیں تھا۔ اچھا، طلاق کا اصل مقصد یہ تھا کہ ایک دوسرے کی اہمیت کو اجاگر کرنا۔ اچھا، کیونکہ دیکھیں ایک بنیادی اصول ہے کہ یعرف الاشیاء بازدادها، کہ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ اب دیکھیں دن ہے، روشن ہے بڑا، ہمیں ہر چیز بھلی محسوس ہوتی ہے، لیکن اگر 24 گھنٹے دن رہے، پورا ہفتہ دن رہے اور پورا مہینہ دن رہے تو انسان عاجز آ جائے گا، تنگ آ جائے گا۔ اس کی اصل معرفت کے لیے اللہ رب العالمین نے رات کو پیدا کیا۔ جب رات آتی ہے اندھیرا ہو جاتا ہے، کچھ نظر نہیں آتا، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا، انسان کی مصروفیات اور انسان کی زندگی کا نظام معطل ہوتا ہے، پھر اس کو پہچان ہوتی ہے کہ دن بڑی قیمتی چیز ہے۔ مقصد تھا یعرف الاشیاء بازدادها۔ واہ، شدید پیاس کی وجہ سے آپ کو ٹھنڈے پانی کی تسکین کا احساس ہوگا، شدید بھوک کی وجہ سے آپ کو کھانے کی لذت کا احساس ہوگا۔ تو یہ لفظ طلاق بندے سے آزاد کرنا، اس کا مقصود یہ نہیں تھا کہ میاں بیوی کے درمیان میں تقسیم پیدا کی جائے، زوجین کو جدا کیا جائے، بلکہ یہ عمل اس لیے رکھا تاکہ زوجین کو باہمی ایک دوسرے کی اہمیت کا احساس ہو سکے۔ اچھا، اس لیے احساس دلانے کے لیے، احساس دلانا مقصود تھا۔ فرمایا کہ الطلاق مرتان،
بھئی اگر جدا ہی ہونا ہے تو 3 دفعہ طلاق دے اور جدا ہو جائیں. لیکن فرمایا کہ 1 مہینے میں جو سنت طریقہ ہے مستحب اس کو شمار کیا یہ تھا کہ 1 مرتبہ 1 طلاق دی جائے صحیح. اور پورا مہینہ اس میں گزارا جائے, دوسرے مہینے میں دوسری طلاق دی جائے. یہ درمیان کا جو پروسیس رکھا نا 1 مہینے انتظار کرنے کا, وہ اس لیے رکھا کہ شوہر اپنے گھر میں رہے گا, بیوی اپنے گھر میں رہے گی, اور یہ دونوں اب احساس کریں گے کہ ایک دوسرے کے بغیر زندگی گزرتی کتنی مشکل ہے. اچھا, بیوی کی وجہ سے میری زندگی میں سہولیات کتنی تھی. صبح آفس جانے کے لیے تیاری کرنا, شام کو جب گھر میں تھکے ہوئے واپس آئے, آتے ہی بیوی کو دیکھنا, ایک تسکین محسوس کرنا اور کھانا تیار ملنا, اگلے دن کی ضروریات پوری ہونا. اچھا پھر گھر میں بچوں کو دیکھنا, بچوں کے ساتھ راحت اور سکون محسوس کرنا, اور اپنی غیر موجودگی میں گھر کے نظام کو سیٹلمنٹ کی طرف لے کر جانا. یہ سارا احساس دلاتا ہے کہ بیوی کتنی اہمیت کی حامل ہے. یہ مقصد تھا. پھر بیوی کو یہ احساس دلانا مقصود تھا کہ شوہر جو سخت اسٹرگل کر کے لاتا ہے, معاشرے کے ساتھ ایک جنگ کرتا ہے اور اس کی ضروریات پوری کرتا ہے, اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ شوہر اس کے لیے صاحبان کی حیثیت رکھتا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ صاحبان جب اس کے سر سے ہٹا اور وہ ایک سمجھ لیں کہ چلچلاتی دھوپ کے اندر آئی اور اس کو احساس ہوا کہ چھت کی کتنی اہمیت اس وقت قدر ہوگی. ٹھیک ہے, یعنی دین کا مقصد احساس دلانا اور قدر کروانا ہے دونوں اشخاص کی, دونوں فریقین کی. مگر مفتی صاحب یہ بات بھی سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے, جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا اس کا مقصد تو ظاہر ہو گیا, البتہ اس کا طریقہ کار, یعنی مفتی صاحب نے کہا مستحب طریقہ ہے, فاصلہ ہو اس کے بعد دی جائے, مگر جب ایک ہی مجلس میں تینوں دے دی جائیں تب بھی تو طلاق ہو جاتی ہے. اس میں جو فرق ہے وہ کس بنیاد پہ ہے؟ جی جیسے آیت پڑھ رہے تھے ہم لوگ, الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان, یہ بھی دلیل قطعی ہے رب کے قرآن سے. الطلاق مرتان, مرتان تثنیہ کا لفظ ہے کہ 2 طلاقیں ہیں. اب ایک کے بعد 2 آتی ہے تو اسلام نے کہا وقت دی, مہلت دی کہ 3 طلاقیں اس طرح دینی ہے کہ ایک ایک کر کے دینی ہے. الطلاق مرتان, مرتان کے بعد بھی پھر آپ کو اجازت ہے فامساک بمعروف کہ رکھنا ہے تو اچھے طریقے سے رکھو, او تسریح باحسان چھوڑنا ہے تو اچھے طریقے سے چھوڑیں. یہ اسلام نے بتایا ہے. تو اسلام نے جیسے حضرت مفتی صاحب فرما رہے تھے موقع دیا ہے, سوچنے کا موقع دیا, مہلت دی. اب جو لوگ 3 طلاقیں اکٹھے دے دیتے ہیں, یقیناً یہ عمل ٹھیک نہیں ہے. اچھا, یہ عمل منافی ہے. احکام قرآن کے, احکام حدیث کے جذبات میں آتے ہیں اور 3 طلاقیں اکٹھے دے دیتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے, بلکہ سنی طلاق یہ ہے کہ وقت کے تعین کے ساتھ جو اسلام نے بتایا کہ 1 طلاق دیں طہر کے بعد, پھر دوسری طلاق دیں طہر کے بعد, عورت ایام سے پاک ہو, پھر تیسری دیں. اسلام نے موقع دیا, مرد بھی سوچ لے, عورت بھی سوچ لے, ایک وقت متعین. اگر 1 مہینے بعد رجوع کر لیا تو ٹھیک ہے, دوسرے مہینے بعد رجوع کر لیا ٹھیک ہے, اسلام نے موقع دیا ہے. تو لہٰذا جو 3 طلاقیں اکٹھے دیتے ہیں انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. اب اگر 3 طلاقیں اکٹھے دے دی ہیں, آیا یہ تینوں وارد ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی, اس پہ اختلاف شروع سے ہی چلا آ رہا ہے. جی آج کا نہیں ہے, یہ صحابہ اکرام کے دور میں, تابعین کے دور میں, تبع تابعین کے دور میں, ائمہ کے دور میں. لیکن دلیل قطعی اگر دیکھا جائے اس میں یہی ہے کہ ایک وقت میں اگر کسی نے 3 طلاقیں بھی دی تو وہ 1 طلاق شمار ہوگی. مثال کے طور پر ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے, کہنے لگے قد طلقت امراتی بثلاث, اللہ کے نبی میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں اکٹھے دے دیے اور اب میں سوچ رہا ہوں کہ اپنی بیوی کے ساتھ رجوع کر لوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہوئے, فرمایا اطلعبوا بآیات اللہ, اللہ کی آیتوں سے تم مذاق کرتے ہو, جاؤ تم رجوع کر لو, تمہاری 1 طلاق ہوئی ہے. اسی طرح ابو رکانہ صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, وہ آئے اللہ کے نبی کے پاس, میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیں اور میں رجوع کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم رجوع کر لو, یہ تمہاری 1 طلاق ہوئی ہے. ایک وقت میں 3 طلاقیں دینا ویسے تو ٹھیک نہیں ہے, لیکن جو دے دیتے ہیں قرآن و حدیث کی استدلال کے روشنی میں وہ 1 طلاق کی واقع ہوتی ہے, 1 کاؤنٹ ہوتی ہے. 1 کاؤنٹ. جیسے اللہ فرماتے ہیں الطلاق مرتان, اگر تینوں کاؤنٹ ہوتی تو اللہ یہ کیوں کہتے ہیں الطلاق مرتان؟ اللہ یہ کیوں فرماتے پھر فامساکم بمعروف او تسریح باحسان؟ اچھا اب 3 کیسے ہونا شروع ہو گئی ہیں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, وہ فرماتے کان الطلاق علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی کے دور میں طلاق 3 طلاقیں 1 شمار ہوتی تھی. وسنتین من خلاف و ابی بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی یہی سسٹم چلتا رہا. حضرت عمر کے دور میں لوگوں نے طلاقیں کثرت سے دینا شروع کر دی, طلاقیں دیتے پھر رجوع کرتے, طلاقیں دیتے پھر رجوع کرتے. تحذیراً حضرت عمر نے فرمایا یہ مذاق نہیں ہے, ان الناس
قد استعجلوا فی امر کانت لہم فیہ اناتیس، حدیث کا لفظ ہے کہ لوگوں نے جلدی کی جس معاملے میں اللہ نے رخصت دی تھی لوگوں کو، لوگوں نے جلدی کرنا شروع کی، اب جو 3 دے گا وہ تینوں شامل ہو جائیں گی، ہو گئی۔ اب یہ چیز شریعت کا حصہ بن گئی اس دن سے، خلافت راشدہ کا امر ہے، یعنی انہوں نے یہ فیصلہ یعنی کیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حکمت کے لحاظ سے اسے لوگوں کی تحذیرن کے لیے وارد کیا، لیکن یہ شریعت کا حصہ نہیں بن سکتی۔ شریعت وہی ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ ٹھیک ہے، میں یہاں آپ پہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے جو کی وہ شریعت ہے، ان الناس، وجہ بتائی کہ لوگوں نے جلدی کی، وجہ تو ہے، مگر آج بھی اگر نیسیسٹی کو دیکھتے ہوئے وہ مسئلہ تو بڑا ہے نا، یعنی تعداد میں کثرت میں اضافہ ہی ہوا ہے، لوگ طلاق کو مذاق ہی سمجھتے ہیں۔ حساسیت کو دیکھتے ہوئے اگر آج بھی کوئی عالم دین یا پھر وہ کہ جس کے ہاتھ میں امر ہو، وہ جو حاکم ہو، ایسا نیسیسٹی کو دیکھ کے فیصلہ بنائے تو کیا وہ ٹھیک ہوگا؟ اس پہ ہم بات کریں گے اور یہ معاشرے کو فائدہ دے گی۔ لوٹ کر آئیں گے، الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا۔ وہ لوگ جو معاشرے کو اچھی طرح سے دیکھتے ہیں وہ اچھی طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت رشتے عارضی بن رہے ہیں، یعنی کچھ دیر میں محبت یا پھر انتخاب، شادی کا بندھن، اور اس کے بعد فوراً سے جلد بازی میں یہ فیصلہ کہ علیحدگی ہو جائے گی۔ ان میں سے اکثر وہ لوگ ہیں جو بعد میں پچھتاتے ہیں، ہمارے پاس آتے ہیں، ہم سے کہتے ہیں کہ علماء کے ساتھ فتویٰ دلوا دیجئے، غلطی سے طلاق ہو گئی، موقع ہی نہیں دیا۔ لائف کے بڑے بڑے گیمز میں موقع ملتا ہے، یہاں تک کہ آپ کسی کمپنی سے ریزائن بھی کریں تو 1 2 3 مرتبہ موقع ملتا ہے، آپ ریزینیشن دیتے ہیں، نوٹس پیریڈ سرو کرتے ہیں۔ مگر اگر یہ معاملہ ہو جائے کہ تعداد ہی بڑھتی جائے اور لوگ اس کو ایک مذاق سمجھیں، تو کیا اس بات کی آج بھی اجازت ہے کہ ہم طلاق کو اتنا حساس بنا دیں کہ زبان سے بھی اگر 3 مرتبہ ادا ہو گئی وہ طلاق ہی کاؤنٹ ہوگی؟ یہ ابھی زیر بحث ہے، اور یہاں پر ہمیں حدیث رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنائی گئی، یہاں تک کہ خلفائے راشدین کے دور کو بطور ایک مثال پیش کیا گیا۔ مگر میں مفتی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، نورانی صاحب، آج جو فقہ حنفی کی ریسرچ کے مطابق آج جو اس پاکستان میں بھی خاص طور سے رائج ہے وہ یہی ہے کہ اگر جذبات میں، غصے میں، بے قرار ہو کر، بگڑ کر کسی نے ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے دی ہیں تو طلاق ہو جاتی ہے۔ اس اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ کیا احادیث ہمارے سامنے نہیں ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسا نہیں ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں دیکھیں، جیسا کہ حضرت صاحب سلفی قبلہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، آپ نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ جو بات ذکر فرمائی کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بطور زجر، بطور توبیخ، بطور تنبیہ فرمایا کہ تم نے اللہ کی حدود کے اندر زیادتی کی ہے، تو پھر آپ نے فرمایا کہ 3 طلاقیں ہوں گی۔ ایک تو یہ ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت سے تربیت یافتہ ہیں، صحیح، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے دین کی خوبصورتی سیکھی ہے، اور انہوں نے تربیت گویا کہ حضور کی بارگاہ سے لی ہے کہ امر نافذ کیسے کیا جاتا ہے، تو انہوں نے نافذ کر کے بتایا کہ اب اس کی ضرورت ہے۔ میں حضرت کے اس آخری روایت جو انہوں نے بیان کی تھی اس کے اوپر عرض کر رہا ہوں، تو گویا کہ فاروق اعظم نے فیصلہ فرما دیا کہ طلاق اب 3 مرتبہ ایک ہی مجلس میں دے گا تو وہ ہوگی 3 مرتبہ۔ یہ شریعت میں تبدیلی تو شمار نہیں؟ نہیں، میں عرض کروں، نہیں، شریعت میں تبدیلی شمار نہیں، بلکہ ایسا ہے کہ شریعت کے دروازوں کو کھولنے کا سلسلہ آج تک بھی جاری ہے۔ بہت سارے ایسے ابواب تھے جو بند رہے اور صحابہ کرام نے کھولے، اس کے بعد ضرورت کے مطابق مسائل نکلتے رہے نا شریعت کے۔ جیسے آپ دیکھیے، آپریٹ کا مسئلہ ہے، اعضاء کی پیوندکاری کا مسئلہ ہے، لاؤڈ سپیکر کا مسئلہ ہے، بہت ساری چیزوں کے مسائل ہیں جو حضور کے دور میں تو نہیں تھے، قرآن اور حدیث کے تصادم میں نہیں تھے نا، میں عرض کر رہا ہوں۔ تو لیکن جدید دور کے اندر نکلے، اب علماء کرام نے اس کے اوپر بھی روایات کو بیان کیا، مثالوں کو ذکر کیا۔ اب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس کی تشریف فرمائی، تو گویا کہ ہمیں یا تو تسلیم کرنا ہوگا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر فیصلہ وقتی تھا تو یا تو وقتی فیصلے کی وہ تصدیق فرماتے، وگرنہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلوں پہ یہ بہرحال ہمیں کہنا پڑے گا کہ بعض فیصلے ان کے ٹھیک تھے، پھر بعض غلط تھے، پھر ٹھیک اور غلط کی ایک مین مکس جو ہے یہ ایک لمبی روایت تک جائے گی۔ اچھا، دوسری بات جو میں قرآن مجید فرقان حمید سے ذکر کروں گا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، طلاق 2 مرتبہ ہے، تیسری مرتبہ کا پہلو جو ہے نا، یا تو تم اس کو اچھائی کے ساتھ رکھ لو یا اس کو تم چھوڑ دو۔ اب 2 مرتبہ کا جو ذکر کیا تو اس میں یہ تو نہیں کہا کہ الطلاق واحد فامساک بمعروف، 2 مرتبہ کی بات کی ہے۔ اگر کسی نے 2 مرتبہ ایک ہی مجلس میں کہہ دیا پھر کیا حکم ہوگا؟
قرآن پاک یعنی تو question کاؤنٹ کر رہا ہے، صحیح ہے. قرآن پاک تو گن رہا ہے نا اس کو، پھر تیسری کی بات کر رہا ہے. تو اسی طرح ایک ہی مجلس کے اندر اگر کسی نے فقہ حنفیہ کی روح سے 3 مرتبہ طلاق دی تو اس کی طلاق 3 مرتبہ ہی تصور کی جائے گی. اچھا. یہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حلال چیزوں میں سب سے زیادہ مبغوض چیز طلاق ہے. طلاق غضبناک چیز. تو وہ بھی اسی صورت میں آتی ہے نا کہ بندہ جب رشتے کو قطع کر دے. تو کسی جگہ پر یہ تقسیم آقا علیہ السلام نے صراحتاً نہیں فرمایا کہ 3 مرتبہ طلاق دو گے تو ایک ہی تصور کی جائے گی. ٹھیک ہے واضح ہو گیا. میں سلفی صاحب جرت کر رہا ہوں، جسارت کر رہا ہوں سمجھنے کے خاطر. میرے بہت سارے دوست ایسے ہیں جو اس سوال سے شاید سمجھ جائیں گے. ہم جتنے بھی عقل مند ہو جائیں، دانا ہو جائیں، دانشور ہو جائیں، عالم ہو جائیں، ظاہر خلیفہ راشد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مقام مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے. آپ اس مرتبے پہ اتنی نزاکت اور اتنی نزدیکی سے دیکھ رہے ہیں رسالت مآب کے فیصلوں کو. اگر آپ کوئی فیصلہ صادر فرما رہے ہیں تو وہ شریعت کی روح سے متصادم تو نہیں ہوگا، اس میں خیر ہی ہوگی. تو ہم اس کو تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ ایک آخر میں بات مفتی صاحب ذکر کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی ایسا معاملہ پیش نہیں آیا. میں نے آغاز ہی میں آپ کو 2 دلائل دیے. ایک ابو رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ اپنا ذکر کرتے ہیں قد طلقت امراتی بثلاث، میں نے اپنی بیوی کو اکٹھے 3 طلاقیں دیں. اس سے بڑی دلیل قطعی کیا ہوگی؟ دوسرا محبود ابن لبید صحابی رسول ہیں، وہ کہتے ہیں جاء رجل الی رسول اللہ، ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا، کہنے لگا میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیں. آپ ناراض ہوئے، یہ دلیل قطعی ہے. اور آپ نے حکم صادر فرمایا، آپ شارع ہیں، قرآن آپ پر نازل ہوا، دین آپ پر نازل ہوا، وحی آپ پر نازل ہوئی. آپ فرما رہے ہیں کہ جاؤ تمہاری بیوی کی 1 طلاق واقع ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو شارع تو آپ ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے وقتی طور پر، یہ دلیل ہے ان الناس قد استعجلوا، اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ لوگوں نے جلد بازی کرنا شروع کی. وہ یہ سمجھانا چاہتے تھے طلاق کوئی مذاق نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ آپ نے طلاق دی پھر رجوع کی، وہ سمجھانا چاہتے تھے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے 3 چیزیں ان کی مذاق بھی حقیقت ہے اور حقیقت بھی حقیقت ہے. ان 3 چیزوں میں سے ایک چیز طلاق بھی ہے. ان کی مذاق بھی، ایک مذاق کی بات تو ہے نہیں. یہ زندگی کے رشتے ہوتے ہیں، انسان تعلق قائم کرتا ہے موت تک کہ آپ میری زندگی کے ساتھی ہیں، میں نے آپ کے ساتھ خوشی غمی گزارنی ہے. تو یہ ایک بڑا واضح حدیث ہے اور اللہ اور حضرت عمر کے واضح فرمان ہے ان الناس کہ وقتی طور پر لوگوں نے سوال یہ کہ آج ہو سکتا ہے ایسا، اگر وقتی طور پہ کوئی سلوشن نکالنے کے لیے فیصلہ آج آپ لے آئیں کوئی امیر المومنین عمر بن خطاب جیسا کوئی لے آئیں. تو دیکھیں جب شریعت واضح ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا نہارھا کلیلھا، آپ نے ہر چیز واضح کر دی. اور یہی صحابہ کرام کے کثیر لوگوں کا یہی ان کا موقف تھا، یہی موقف کثیر ائمہ کا تھا، یہی موقف سلف صالحین کا تھا. اور جنہوں نے یہ دلیل دی خاص طور پر علماء احناف نے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے بھی موقف لیا عمر بن خطاب سے رضی اللہ تعالیٰ سے. اور وجہ کیا ہے؟ وجہ سامنے ان الناس قد استعجلوا. تو آپ یہ لوگوں کے لیے دروازہ کیوں بند کر رہے ہیں؟ لوگوں کے لیے مشکلات کیوں قائم کر رہے ہیں؟ جب دلیل قطعی آ گئی، اس دلیل قطعی پر یہ بات دیکھنے میں آتی ہے. اکثر اہل سنت حضرات جب جذبات میں طلاق دے جاتے ہیں تو ظاہر ہے یہاں سے دروازہ بند ہوتا ہے. پھر وہ اہل حدیث احباب کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں جی وہ رشتہ بچا لیں، ہماری بیگم کا اور ہمارا معاملہ ہے. تو اس میں زیادہ تر رجحان اس طرف چلا جاتا ہے کیونکہ وہ تو حدیث بھی پیش کر رہے ہیں، قرآن بھی پیش کر رہے ہیں اور یہ بھی واضح طور سے بیان فرما رہے ہیں کہ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا نہیں ہوا. میں ایک مختصر سا وقفہ لے لوں، میں لوٹ کر آپ ہی کی طرف آؤں گا، یہی سوال رکھوں گا. خواتین و حضرات، حساس بھی ہے، سنجیدہ بھی ہے، مگر اس موضوع کو میں اس لیے زیر بحث لایا ہوا ہوں کہ اس سے آپ کے گھر کا فائدہ ہے. آپ اس کو سنجیدہ لیں، مذاق نہ لیں، اور جیسے کہ فرمایا گیا ہے اس سے رشتے بنتے ہیں، اس سے بنائیں، احساس کریں، قدر کریں. لوٹ کر آئیں گے. الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے. عزیزان من خوش آمدید. موضوع طلاق ہے. میں محمد اویس ربانی، ساتھ میں نورانی صاحب بیٹھے ہیں، سلفی صاحب بیٹھے ہیں اور اسی موضوع کے اوپر بات ہو رہی ہے. کافی دلائل ہمارے سامنے آئے اور میں نے نورانی صاحب سے یہی پوچھا ہے کہ آج بھی وہ احباب جو مشکل میں پھنس جاتے ہیں فوراً سے آتے ہیں احناف علماء کے پاس اور جب دروازہ بند پاتے ہیں طلاق کے معاملے میں تو وہ اس طرف چلے جاتے ہیں. یعنی اب آپ اس کو کیسا لیتے ہیں؟ کیا یہ ایک نیگلیجنس یا کمی ہے یا کوئی خلا ہے یا پھر یہ کہ اجازت ہے اگر آپ پھنس جائیں بحیثیت حنفی سنی کے تو آپ اہل حدیث احباب سے رجوع کر سکتے ہیں، یعنی ان سے یہ فتاوے لے سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سب سے پہلے تو میں اس میں یہ عرض کروں گا کہ اگر
جیسا کہ فرمایا گیا آج کے دور میں بھی فاروق اعظم جیسا بندہ لے آئیں تو پھر ان الناس قد استعجلوا پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے عرض کیا گیا کہ حضرت یہ کیا معاملہ ہے؟ سیدنا صدیق اکبر کا زمانہ بھی بڑا بہترین گزرا، فاروق اعظم کا زمانہ بھی گزرا، حضرت عثمان غنی کا زمانہ، آپ کے زمانے میں انتشار بہت زیادہ ہے، جھگڑے بہت زیادہ ہیں، فتنہ بہت زیادہ ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس لیے کہ ان کے زمانے میں رفقا مجھ جیسے ہوتے تھے اور میرے زمانے میں تم جیسے رفقا، مشیر ہیں۔ تو اگر آج بھی وہی لوگ لے کر آ جائیں جو فاروق اعظم کے زمانے میں تھے تو پھر بات ہوگی۔ اب اگر فاروق اعظم کے زمانے جیسے لوگ باقی نہیں ہیں تو پھر فاروق اعظم بھی تو نہیں لائے جا سکتے، لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان الناس قد استعجلوا کے لفظ استعمال کر کے گویا کہ بتا دیا کہ یہ وقت آ سکتا ہے۔ اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلا بہترین زمانہ میرا ہے، پھر اس کے بعد میرے بعد کا زمانہ ہے، پھر میرے بعد کا زمانہ ہے، پھر میرے بعد کا، پھر آخر تک، پھر اس کے بعد فرمایا کہ فتنے ہنگامے اور یہ سارے معاملات ہوں گے۔ تو یہ تو وہ زمانہ ہے جو سب سے بہترین ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ متصل زمانہ ہے۔ اگر اس زمانے میں لوگ اس نہج تک پہنچ گئے تھے کہ قد استعجلوا پر آ گئے تو آج تو افراتفری کی کیفیت ہے حضرت۔ ٹھیک ہے، آج یہ کیفیت، میں ابھی چونکہ ہم کراچی میں اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں، میں کراچی کی بات کروں، ہم اپنے گھر سے نکل کر اسٹوڈیو تک پہنچنے میں، آپ کو پتا ہے گاڑی ڈرائیو کر کے پہنچنے میں 1.25 گھنٹہ لگا۔ اللہ اکبر۔ اس 1.25 گھنٹے میں آپ سمجھیں کہ انسان کے ذہن کی کیا افراتفری کیفیت ہوگی۔ ایک شخص جو 11 گھنٹے کی 12 گھنٹے کی جاب کرتا ہے، وہ جاب کرنے کے بعد 1 گھنٹہ سفر کر کے آفس پہنچتا ہے، 1 گھنٹہ سفر کر کے ٹریفک کے ازدحام میں گھر پہنچتا ہے، اس کے جسم کے سارے ایپس ہل چکے ہوتے ہیں، وہ گھر میں جانے کے بعد اگر اس کو بیوی سے جھگڑے کی کیفیت آ جائے اور وہ 3 طلاقیں دے دے تو قد استعجلوا نہیں ہوگا۔ ہو کیا گہری بات کی آپ نے۔ مگر مفتی صاحب اگر حنفی آدمی فتویٰ لینے کے لیے اہل حدیث پہ چلا جائے اجازت ہے اس کی؟ نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، پھنس جائے گا؟ دیکھیں اس کی عرض یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جب ہم دارالافتاء میں پریکٹس کے لیے حاضر ہوئے تو ہمیں قبلہ مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمن صاحب اور ہمارے اساتذہ کرام، سب سے پہلا تو انہوں نے جو ہمیں درس دیا نا وہ یہ تھا کہ جو مفتی ہوتا ہے اس کو جتنی بھی سختی سے تاکید کی جائے وہ ہمیشہ اپنے ہی مسلک پر فتویٰ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہمارے ایک ابوظہبی کے مفتی صاحب سے ہم سے ملاقات ہوئی دوران الحمدللہ زیارت کے لیے حاضر ہوتے اور حج عمرہ شریف کے لیے، تو ان سے بھی ذکر ہوا تو انہوں نے بھی کہا کہ ہمارے ہاں یہ آئین ہے، کچھ بھی ہو جائے ہم نے اپنے آئین کے مطابق، یعنی کہ وہاں پر جو مسلک رائج ہے اس کے مطابق ہم نے فتویٰ دینا ہے۔ تو اگر علماء کے لیے یہ سختی ہے تو میں کہتا ہوں کہ عوام الناس کو بھی ان کے ماضی کے مسلک کے مطابق فتویٰ دینا چاہیے، وگرنہ یہ تو آپ سمجھ لیں کہ چونچو کا مربع ہو جائے گا، جس کا دل چاہے وہ کبھی اس طرف چلا جائے، کبھی دل چاہے اس طرف چلا جائے، آپ کو جو راستہ آسان نظر ہے آپ اس کو لینا شروع کر دیں، شریعت تو مذاق ہو جائے گی۔ مگر یہ ڈسپلن ہے، آپ اچھی بات بتا رہے ہیں۔ البتہ اگر پھنس گیا ہے، چلا جائے، بیوی کا مسئلہ ہے، تب جا کے وہ طلاق اس کی ختم ہو جائے گی یا پھر وہ مسئلے میں آگے پھر وہ طلاق میں ہی رہے گا؟ اللہ، پھر تو بڑا مشکل ہو گیا، یعنی مسئلہ کی جگہ پھنس گیا۔ دیکھیں حضرت، دیکھیں صرف ایک مسئلے کی نوعیت پر چھلانگ مار کے دوسری کشتی میں سوار ہو اگر حضرت وہ حدیث پیش کروا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں میرے پاس تو حدیث آ گئی، تو پھر مسلک کی کیا حیثیت ہے؟ اگر حدیث رسول آ گئی ہے پھر ایسے میں یہ ہے کہ اگر وہ صاحب ان سے فتویٰ لینے کے لیے پہنچے تھے تو ہمارا اچھا عمومی طور پر دارالفتاء میں سب سے پہلا اصول یہ بھی بتایا جاتا ہے طلاق کے مسائل، اور کچھ 2-4 مسائل اور بھی مختص کیے علماء کرام نے، فرمایا کہ اس کا جواب تحریر کی صورت میں ہونا چاہیے، تقریر کی صورت میں کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ 4-6 علماء سے مسائل لیتے ہیں اور مشورہ کرنے کے بعد اپنی مرضی کا مسئلہ بیان کر کے آگے جا کر فتویٰ لے لیتے ہیں۔ تو اس لیے جو اگر وہ صاحب عمل کرتے ہیں کسی اہل حدیث سے جا کر لے کر یا کسی اہل تشیع سے جا کر لے کر یا کسی اور کے پاس جا کر، تو یہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ تو میں نے وہ شروع میں جو بات کی کہ مفتی حنفی اگر ہوگا تو وہ پابند ہوگا اپنے مسلک کی بات کرنے کا، تو میں بہرحال پابند ہوں اپنی بات۔ میں سمجھتا ہوں آپ کی مجبوریاں، اور یہاں پہ ایک ڈسپلن کی بات بھی ہو رہی ہے۔ سلفی صاحب ماشاءاللہ یہاں پہ تو آپ کو بڑا ایک آزاد ماحول ملا ہوا ہے، خاص طور سے شاید ہی چند چیزیں ہیں کہ جس پہ اہل حدیث اور اہل تشیع یونائٹ ہو جاتے ہیں، یعنی یہ وہ موضوعات ہیں۔ مگر آپ کے پاس اگر کوئی شخص آتا ہے حنفی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتا ہے اور وہ کہہ رہا ہے جی میرا یہ مسئلہ ہے، تو کیا آپ اس کو بولتے ہیں کہ پہلے اہل حدیث ہو جاؤ پھر یہ فتویٰ دیں گے، یا پھر اس معاملے میں اس کو اجازت ہے گھوم پھر کے باقی معاملات میں جہاں جانا چاہے چلا جائے؟ مفتی صاحب نے اپنی ترجمانی نہیں کی، مفتی صاحب نے میری ترجمانی کی ہے۔ قد استعجلوا فی امر کہہ کر اور اپنی تھکاوٹ کا اظہار کر کے، جو 1.5 گھنٹہ سفر کر کے آئے ہیں، غصے میں آئے ہیں، ہم تو انہیں یہی سمجھا رہے ہیں کہ آپ غصے میں آئے ہیں تو آپ نے اگر 3 دے دی ہیں تو وہ 1 ہوئی ہے۔ آپ اگر تھک کے آئے ہیں 3 گھنٹہ ڈرائیونگ کر کے
تو وہ اور یہ مسئلہ حضرت فاروق تین اعظم کو سمجھ نہیں آیا تھا. نہ اس طرف نہ جائے نا, یہ ہم یہی کہہ رہے ہیں. بات تو صحیح کہہ رہے ہیں. استعجلوا فی امر کانت لہم فی انات. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام کے مشورے سے یا اپنی رائے سے جو کیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دلیل ہے, جو آپ کے دور میں جو ہوا, تو وہ چیز تو واضح ہے. حضرت عمر کا اپنا اجتہاد ہے, ٹھیک ہے. تو انہوں نے ماشاءاللہ میری ترجمانی کی, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور باقی رہی آپ جو ذکر فرما رہے ہیں, دیکھیں اللہ رب العزت نے موقع فراہم کیے ہیں, اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی, اب اس میں دلیل قطعی ہے. اب ہمارے پاس جو آئے گا صاحب جی میں حنفی ہوں اور میں نے 3 طلاقیں دے دی ہیں, تو ہم اسے کہیں گے بھائی ہم آپ حنفی ہیں, آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں. قرآن و حدیث میں بھرمار ہے طلاق کے موضوع پر, ہر محدث باب بنتا ہے کتاب الطلاق, کتاب الطلاق. اللہ کے نبی کے دور میں بھی طلاقیں ہوئی ہیں. عبداللہ بن عمر کی بیگم, وہ طلاق دیتے ہیں اپنی بیگم کو حضرت عمر کے کہنے پر, تو وہ ہوئی ہے. دیگر صحابہ نے طلاقیں دی ہیں, کس طرح دی سب کچھ واضح ہے. ہم انہیں لکھ کے دیں گے قرآن و حدیث. ہم یہ نہیں کہیں گے آپ اہل حدیث بنیں, ہم یہ کہیں گے آپ قرآن و حدیث کی اسٹڈی کریں, آپ مطالعہ کریں. آپ دیکھیں ہماری دعوت یہ نہیں ہے اللہ کی قسم کہ آپ یہ بن جاؤ یہ بن جاؤ, ہم پابند نہیں ہیں جیسے یہ کہہ رہے ہیں میں اپنی فقہ کا پابند ہوں. بھائی قرآن و حدیث آپ صاحب معرفت ہیں, آپ کے پاس علم میں, آپ کے پاس قرآن و حدیث سامنے, بخاری سامنے, مسلم سامنے, ابو داؤد سامنے. اس جو پٹا باندھا اس پٹے کو ترک کر دیجئے, قرآن و حدیث پہ آئیے, لوگوں کے لیے راستے آسان کیجئے. یعنی آپ مسلک کے پابند نہیں ہیں؟ نہیں, میرا مسلک قرآن و حدیث ہے. میں قرآن و حدیث کا پابند ہوں. میں کسی کا یہی کچھ ہے, میں کسی کا مقلد نہیں ہوں. جب قرآن و حدیث ہے تو میں قرآن و حدیث سنا رہا ہوں. ویسے بھائی قرآن و حدیث سنا رہا ہوں میں نے کتنی حدیثیں سنا دی, میں نے قرآن کریم کی آیت سے استدلال بتا دیا, سب واضح ہو گیا. واہ 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 ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ توفیقات میں اضافہ فرمائے. آج دونوں طرف سے گفتگو میں نے سنی, اور ظاہر ہے یہ موضوع ایسے ہیں جن پہ بارہا گفتگو ہو, ایپیسوڈز میں گفتگو ہو, ابھی بڑی وسعت ہے, ابھی دونوں فریقین بڑی دلچسپ گفتگو مزید کر سکتے ہیں. مگر ظاہر من ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایسے ماحول میں ہو کہ باتیں سمجھ میں آئیں, نہ کہ مناظرہ یا کوئی مطلب مقابل آمنے سامنے ہو اور بات ہو رہی ہو. اور مجھے اس بات پہ بڑا اتفاق اور اطمینان ہے کہ دونوں احباب نے توجہ کے ساتھ ایک دوسرے کی گفتگو کو سنا, کچھ دلائل پیش کیے, کچھ حقائق پیش کیے, اور کچھ اجتہاد کی باتیں بھی کی. ہم چاہیں گے اگلی بار پھر اس پہ بات ہو. تب تک کے لیے آپ محمد اویس ربانی کو دیجیے گا اجازت. اپنا خیال رکھیں گے آپ اس وعدے کے ساتھ کہ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا, اللہ کے فرمان کا. اللہ کی امان.